السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے جبکہ وہ ابھی بھی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے سن لیتے ہیں، مگر لہو و لعب میں پڑے رہتے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے۔ ان کے دل اور باتوں میں منہمک اور مشغول ہیں، اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے جیسا بشر نہیں ہے؟ پھر تم جانتے بوجھتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو؟ رسول نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ بفضل اللہ بعون اللہ، سورہ طٰہٰ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ ترتیب کے ساتھ الحمدللہ آپ کے سامنے مکمل طور پر پیش کیا گیا۔ 16 پارے ختم ہو چکے ہیں اور یہاں سے 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ الانبیاء جو سورہ نمبر 21 ہے اب یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الانبیاء سے ترتیب کے ساتھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور قرآن و حدیث سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ دیکھیے سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 4 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے جبکہ وہ ابھی بھی غفلت میں منہ موڑے ہوئے پڑے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہمارا رب اپنے بندوں سے، ہم لوگوں سے کس قدر پیار کرتا ہے، کتنا محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے کسی کا بچہ کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کے ایگزامینیشن کا وقت قریب ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اس کو ایگزام دینا ہوتا ہے، وہ ایگزام میں پاس کر کے ایک بڑے مقام کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ کھیل میں پڑا رہتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے؟ دیکھو اس کے پڑھنے کا وقت ہے، بھی ایگزام کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن بچہ دیکھو کھیل رہا ہے۔ یہ باپ کیوں کہتا ہے؟ محبت میں ہی کہتا ہے نا، کوئی دشمنی میں تو نہیں کہتا ہے۔ بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر میں مشغول ہوتا ہے، تو باپ کیا بولتا ہے؟ دیکھو یہ اس کے پڑھنے کا وقت ہے، ایگزام قریب آ چکا ہے، لیکن دیکھو کھیل رہا ہے۔ یہ محبت میں کہتا ہے باپ۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو بالکل محبت اور پیار بھرے انداز میں اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ فرما رہے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ ابھی بھی غفلت میں منہ موڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی باتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ بات جو کہی جا رہی ہے اصل میں مشرکین مکہ کو، لیکن یہ ہرگز نہ سمجھیے کہ مشرکین مکہ کو کہا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ ہر آدمی کے لیے یہ بات ہے، اور خاص طور سے وہ آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی دنیا داری میں منہمک ہے، مشغول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ بات خصوصیت کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وهم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، معرضون، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس جملے کا 2 مطلب ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ کیا مطلب یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے اس روئے زمین پر بھیجا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کی بعثت کا جو وقت ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ جو زمین ہے، اس زمین میں آدم کے اولاد کا جو دور چل رہا ہے یہ بالکل آخری دور چل رہا ہے۔ ابھی 1450 سال بیت گیا،
1440 سال بیت چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے. گویا ہم لوگ قیامت کے بالکل قریب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحیح البخاری کتاب الرقاق، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی دونوں کی طرف اشارہ کر کے ایسے اشارہ کر کے کہا، بعثت انا والساعۃ کہاتین. یہ دو انگلیاں جیسے ہیں ویسے ہی میں ہوں اور قیامت ہے. یہ دو انگلیاں جیسے ہیں ویسے ہی میں ہوں اور قیامت ہے. اب اس کا بھی دو مطلب ہے. اس کا دو مطلب کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے بارے میں اہل علم نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یہ دونوں انگلیاں اور مجھ میں اور قیامت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو انگلی ہے شہادت والی انگلی، یہ جو شہادت والی انگلی ہے، یہ شہادت والی جو انگلی ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے مجھ تک کا جو دور ہے وہ یہ ہے. یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے یہ جو میرا زمانہ ہے یہ انگلی ہے. اب یہاں سے جو بچا ہے اب یہ جو دوسری انگلی تھوڑی بڑی ہے نا، اتنا بڑا ہے، دیکھ رہے ہیں نا، یہ اتنا بڑا ہے. یہ جو وقت ہے یہ مجھ سے لے کر کے قیامت تک کا وقت ہے. اب سوچ لیجئے کب کی بات ہے، یہ 1450 سال گزر چکے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی زمانے میں دنیا کا 5 حصہ گزر چکا تھا، اب یہ آخری حصہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اس کا ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کر کے کہا کہ مجھ میں اور قیامت میں بالکل اسی طرح سے کوئی فرق نہیں ہے جیسے ان دونوں انگلیوں میں. یعنی ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ویسے ہی میرے مبعوث ہونے میں اور قیامت کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. میں مبعوث ہوا ہوں، اب قیامت بالکل قریب آ چکا ہے. سوچ لیجئے کہ ہم لوگ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کس قدر باریکی کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت بالکل قریب ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب ہر دور کے انسان کے لیے ہے، کیونکہ انسان کے موت کا کچھ ٹھکانہ ہے. کب کس کی موت آئے گی کوئی ٹھکانہ ہے؟ ہم کب مر جائیں گے، چھوٹا بچہ کب مر جائے گا، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہ نوجوان آدمی ہے، یہ کب مرے گا کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بتلایا کہ دیکھو قیامت بالکل قریب ہے، جیسے ہی مرو گے قیامت قائم ہو جائے گی. کیونکہ انسان کے مرتے ہی اس کا حساب، اس کی جزا، اس کا سزا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ شروع فرما دیتا ہے. جیسے ہی مرتا ہے سوال ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا رب کون ہے، سوال ہوگا نا. اور سوال میں اگر صحیح آنسر نہیں دیا تو جہنم کا جلوہ وہیں پر ملنے لگے گا، اور اگر صحیح آنسر دے دیا تو جنت کا جلوہ وہیں پر ملنے لگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور انسان کے موت کا، ان کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مشکات المصابیح میں روایت کیا گیا ہے کتاب الفتن کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جیسے ہی مرتا ہے، مرتے ہی اس کی قیامت کا دور شروع ہو جاتا ہے. لہذا اللہ نے یہاں پر انسانوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ کی بات آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے، قیامت کی تیاریوں کی بات آ رہی ہے. اپنے آپ کو موت کے بعد کیسے سیکیور کرنا ہے، سروائیو کرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر کے بیان کر رہا ہے، لیکن سارے کے سارے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو سن لیتے ہیں، مگر لہو و لعب میں مشغول ہو کر کے اس پر غور نہیں کرتے. مشرکین مکہ کے لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے، کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے، تو
ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، وہ سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال کر کے اپنے دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ مشرکین مکہ کے لیے کہا گیا۔ لیکن اگر آج دیکھیں گے تو یہ آیتیں ہم لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ ہمارا حال بالکل اسی طرح سے ہے۔ ہم تو کسی کو مشرکین مکہ کی طرح سے کافر تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن چال چلن تو بالکل مشرکین مکہ والا ہی ہے۔ چال چلن ہم مسلمانوں کا بالکل مشرکین مکہ والا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ کر کے سناتے تھے، اور سننے کے بعد اس کان سے سن کر کے اس کان سے نکالتے تھے، اور پھر وہ اپنی دنیا داریوں میں مشغول ہوتے تھے، بالکل آج کا مسلمان ویسے ہی ہے۔ سنا اور سننے کے بعد اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا۔ کچھ لوگ خاموش ہو کر کے سن لیا اور خاموشی سے اپنے راستے میں چل پڑے۔ کچھ لوگ سننے کے بعد کہتے کہ مولوی صاحب کا بس یہی کام ہے، اور کچھ لوگ سننے کے بعد کہتے کہ چھوڑو اسے، ہم لوگوں کو کیا مطلب، بس کھائیں گے پیئیں گے عیش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہم مسلمانوں کو کہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، سنایا جاتا ہے، تو سننے کے بعد سن لیتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے ہیں، اپنے دنیاوی کاروبار میں، اپنے انٹرٹینمنٹ کے چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ساری باتیں مشرکین مکہ کے لیے ہو رہی ہیں، یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا چال چلن بھی اور ہماری صفات بھی مشرکین مکہ کی طرح سے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ ان لوگوں کے دل دوسری باتوں میں منہمک رہتے ہیں۔ کن باتوں میں؟ اپنے دنیا داری کی باتوں میں، عیش و آرام کی باتوں میں، لہو و لعب کی باتوں میں۔ آج دیکھیے ہم لوگوں کی دل بھی دوسری چیزوں میں مشغول ہے نا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمارا دل کہاں مشغول ہوتا ہے؟ موبائل کے اندر مشغول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں حد سے زیادہ مشغول ہوتا ہے۔ کاروبار میں مشغول نہیں ہوئیے ایسا نہیں کہا ہے، موبائل مت دیکھیے ایسا نہیں کہا گیا ہے، لیکن جو شرعی اعتبار ہے اور جو شرعی طریقہ ہے اس طرح سے دیکھیے، کاروبار کیجئے، شرعی انداز میں کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل تو اور باتوں میں منہمک رہتے ہیں، اور یہ ظالم مشورے کرتے ہیں کہ کیا یہ جو نبی ہے یہ تم جیسا بشر نہیں ہے، پھر تم جانتے بوجھتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو؟ اصل میں یہ جو مشرکین مکہ ہے، قرآن کی دعوت سے ان کو سخت الرجی تھی کہ قرآن کی دعوت نہیں پھیلنا چاہیے۔ آج بھی دیکھیے لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کی دعوت نہ پھیلے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ آج مسلمان چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی دعوت نہ پھیلے۔ قرآن کا درس اور درس قرآن ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت ہی روح کے اوپر بہت بڑا بوجھ گزرنے والا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی دعوت نہ پھیلے۔ مشرکین مکہ بھی چاہتے تھے کہ قرآن کی دعوت نہ پھیلے، لیکن قرآن کریم کے اندر جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو چاشنی ہے، جو شیرینی ہے، اور قرآن کے الفاظ اور اس کے مفہوم جس طرح سے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کرتے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھ کر کے وہ لوگ بھی قرآن کریم کو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے دو تدبیر اختیار کی۔ پہلی تدبیر یہ اختیار کی کہ ہم لوگ قرآن سنیں گے ہی نہیں، اور اس کو ان لوگوں نے لاگو بھی کیا، لیکن مکہ کے سردار اس کے اوپر قائم نہیں رہے، چوری چھپے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے تھے اور خوب ان کو مزہ آتا تھا۔ ایک بار رات کے تاریکی میں کعبۃ اللہ کے سائے میں 3 سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن رہے تھے کہ ان کا راز فاش ہو گیا۔ راز فاش ہو گیا کہ یہ تینوں سردار جو ہے یہ لوگوں کو کہتے کہ قرآن نہیں سننا اور خود قرآن سن رہے ہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد جب بات کھل گئی تو ایک سردار نے ابو جہل سے پوچھا، ابو جہل بھی اس میں تھا، ابو جہل سے پوچھا کہ یہ جو محمد کا کلام تم نے جو سنا، اس سے تم کیا، اس پر تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا اس کے اوپر فیڈ بیک کیا دیتے ہو، تمہارا کیا تاثر ہے اس کے اوپر، تم نے جو قرآن سنا تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو سیدھا جواب نہیں دیا کہ قرآن کا ہم انکار کرتے، سیدھا جواب نہیں دیا۔ اس نے جواب یہ دیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا جو خاندان ہے بنو عبد مناف، اور جو ہمارا خاندان ہے، دونوں ہمیشہ سے بالکل اس طرح سے ہم پلہ رہے ہیں۔ انہوں نے جو اچھا کام کیا ہم لوگوں نے بھی وہی اچھا کام کیا، جس کی وجہ سے ان کا خاندان اور ہمارا خاندان بالکل برابر پہ ہے۔ اب اگر ہم ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے تو ہمارا خاندان ڈاؤن ہو جائے گا اور ہم لوگ نیچے چلے جائیں گے اور محمد کا خاندان اوپر ہو جائے گا، لہذا ہم لوگ نہیں مانیں گے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن سنتے بھی تھے، دلوں پر اثر بھی ہوتا تھا، مانتے بھی تھے، لیکن
ماننے کے بعد بھی یہ لوگ آپس میں خفیہ مشورہ کر کے کہتے تھے کہ قرآن کی دعوت کو کیسے رد کیا جائے، کیسے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے یہی پہلو انہوں نے اختیار کیا۔ کیا اختیار کیا؟ کہ قرآن ہم لوگ سنیں گے نہیں لیکن پھر بھی سنتے تھے۔ اور دوسرا پہلو اختیار یہ کیا کہ قرآن کریم کے پڑھنے پر پابندی لگائی جائے کہ اگر پڑھنا ہے تو اپنے گھر کے اندر پڑھو یا دل میں پڑھو، زور سے نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن اگر زور سے پڑھیں گے تو ہمارے عورتیں، ہمارے بچے اس قرآن کو سنیں گے تو سن کر کے وہ خراب ہو جائیں گے۔ خراب نہیں ہوں گے بلکہ وہ اچھے ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ اچھے بنیں، وہ چاہتے کہ خراب ہو جائیں گے۔ انہوں نے پابندی لگا دی، اور یہ پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ ہجرت کرنے تک رہی۔ اور ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا یہ لوگ شور و غل کرنا شروع کر دیتے تاکہ کوئی قرآن سن ہی نہیں پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا اور کہا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل تو دوسری باتوں میں منہمک ہے، وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ محمد تو تم جیسا ہی آدمی ہے، افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر تم جانتے بوجھتے جادو میں کیوں پھنستے ہو؟ اس میں مت پھنسو، اس قرآن کو مت سنو، کیسے بھی کر کے اس قرآن کریم کو سننا بند کر دو۔ سامعین کرام، اس قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو آج بھی مسلمان اور مسلمانوں کا ایک طبقہ بالکل یہی چاہتا ہے کہ قرآن کوئی سنے نہیں۔ اس کے لیے وہ بہت سارے ہتھ کنڈے بھی اختیار کرتے ہیں۔ آپ اپنے علاقوں کے اندر، آپ اپنے ملکوں کے اندر، آپ اپنے شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر آپ دیکھیں گے اس طرح کے لوگوں کو جو کسی بھی طرح سے کر کے لوگوں کو قرآن کریم کی دعوت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، رسول نے کہا جب ان لوگوں نے خفیہ مشورہ کیا کہ قرآن کی دعوت کو روکنا ہے اور اس کے لیے ان لوگوں نے تدبیریں کی، تو رسول نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہو، آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہو، میرا رب اس بات کو خوب خوب جانتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہو، میرا رب ان باتوں کو خوب خوب جانتا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں جو چھپ کے مشورہ کر رہے ہیں کہ قرآن کی دعوت کو کیسے روکنا ہے، قرآن تو رب نے نازل کیا ہے، اور وہ ہر مشورے کو آپ کی سن رہا ہے، ہر سازش کو سن رہا ہے، ہر خفیہ باتوں کو سن رہا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، یہ قرآن کی دعوت پھیل کے رہے گی۔ اس کا مطلب بس یہ ہے، اس کا مطلب دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے کوئی کچھ بھی کر لے اس دنیا میں، فرعون کا باپ بھی آ جائے، کچھ بھی کر لے، اس قرآن کی دعوت کو پھیلنے سے وہ روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ رب کا کلام ہے، اور یہ دنیا کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ اور یہ وہی رب ہے جو محمد کے زمانے میں رب، جو محمد کے زمانے میں رب ہے وہی آج بھی رب ہے۔ آج کوئی قرآن کو لے کر کے کتنی بھی سازشیں کر لے اور چاہے کہ قرآن کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی، جو قرآن کی دعوت کو پہنچانے والے ہیں ان کو اڈگ رہنا ہے، ان کو اڈگ رہنا ہے، ان کو اپنے مقصد پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ قرآن کی دعوت کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کا ذمہ کس کا ہے؟ ہمارے رب کا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔